خوش آمدید۔ آج ہم عالمی حکمت عملی کے ایک اہم تجزیے پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر 9/11 کے بعد امریکی خارجہ پالیسی میں جو تبدیلیاں آئیں ان پر۔ ہمارے پاس نوم چومسکی کی کتاب ہے ہیجمونی اور سروائیول۔ اس کے پہلے باب کا ایک تجزیہ ہے۔ یہ امریکی عظیم سامراجی حکمت عملی کو دیکھتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس تجزیے کے جو بنیادی دلائل ہیں ان کو سمجھا جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تجزیہ کہتا ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کا رد عمل وہ مختلف تھا، مطلب عالمی اتفاق رائے کی بجائے غلبہ قائم کرنے کی کوشش تھی۔ تو اس میں مرکزی دستاویز کون سی ہے؟ جی، اس تجزیے میں سپٹمبر 2002 کی جو امریکن نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، NSS جسے کہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ حوالہ ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ چومسکی اسے امریکہ کی اس نئی، آپ کہہ لیں، زیادہ جارحانہ حکمت عملی کا ایک طرح سے باضابطہ اعلان سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے کھلے عام کچھ ایسے اصول بتائے جو شاید پہلے اتنے واضح نہیں تھے۔ اور وہ بنیادی اصول کیا تھے؟ مطلب اس تجزیے میں کیا نکات اٹھائے گئے ہیں؟ چاہے وہ فوری نہ بھی ہو تو اسے پہلے ہی فوجی طاقت سے روک دینا۔ اور تیسرا، امریکہ کا خود کو مطلب ایک طرح سے عالمی تھانے دار سمجھنا، جو بین الاقوامی قوانین جیسے اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، شاید اس سے بھی بالاتر ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑی تبدیلی لگتی ہے، خاص طور پہ یہ پیش کی جنگ والوں نے ذریعہ۔ لیکن کیا یہ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ہی نئی بات تھی؟ آپ نے تاریخی تسلسل کا بھی ذکر کیا تھا۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ 2002 کی NSS اچانک نہیں آ گئی۔ اس کے مطابق اس کی جڑیں تو آپ دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد کی منصوبہ بندی میں بھی ہیں۔ ریگن دور کے کچھ اقدام، کلنٹن دور کی دستاویزات، ان سب میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ اچھا، دلیل یہ ہے کہ بش انتظامیہ نے 9/11 کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے ان پرانے رجحانات کو نہ صرف شدت دی بلکہ ان کو ایک باقاعدہ شکل دے دی، ایک رسمی اعلان کر دیا گویا۔ صحیح۔ تو یہ ایک پرانی حکمت عملی ہی تھی، بس زیادہ کھلی اور شاید زیادہ جارحانہ ہوگی۔ اس تجزیے میں ایک تشبیہ بھی استعمال ہوئی ہے، کافی سخت، مافیا، گاڈ فادر اصول۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس تناظر میں؟ جی، یہ ایک چونکانے والی تشبیہ ہے۔ یقیناً چومسکی کے کام کے اس جائزے کے مطابق یہ اصول ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کو اپنی بالادستی پر کوئی چیلنج قبول نہیں۔ مطلب ہیجمونی کا مطلب صرف قیادت نہیں، بلکہ ایسا غلبہ جسے کوئی للکار نہ سکے۔ اچھا، تو اس مافیا اصول کے تحت اگر کوئی ملک حکم نہیں مانتا یا اپنی مرضی کرتا ہے، چاہے وہ فوجی خطرہ نہ بھی ہو، شاید معاشی طور پر خود مختار بننے کی کوشش کرے، جی، تو اسے بھی ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے جسے دبانا ضروری ہے۔ اور اتحاد وہ صرف تب ٹھیک ہیں جب وہ پوری طرح امریکہ کے تابع ہوں۔ تو پھر یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، جمہوریت کا فروغ یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، ان اعلانیہ مقاصد کو یہ تجزیہ کیسے دیکھتا ہے؟ کیا یہ صرف دکھاوا ہے؟ اس تجزیے میں پیش کردہ نقطہ نظر تو یہی ہے کہ چومسکی انہیں زیادہ تر بہانے سمجھتے ہیں، ہاں، اصل مقاصد چھپانے کے لیے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ دہائیوں پر محیط امریکی پالیسی کا ایک مستقل پیٹرن دیکھیں تو اصل ڈرائیو، اصل مقصد عالمی غلبہ برقرار رکھنا اور اہم وسائل، خاص طور پہ تیل وغیرہ، ان پر کنٹرول رکھنا نظر آتا ہے۔ اچھا، اور عراق پر حملہ اس تجزیے میں اسی حکمت عملی کی سب سے واضح مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی قانون کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور جو جواز دیے گئے وہ مبینہ طور پر اصل حقائق سے میل نہیں کھاتے تھے۔ یہ واقعی بہت سنگین الزامات ہیں جو تجزیے میں بیان ہوئے ہیں۔ تو پھر اس تجزیے میں سب سے بڑی حتمی تشویش کیا ظاہر کی گئی ہے؟ بنیادی تشویش تو بقا ہے، سروائیول۔ بقا؟ کس کی بقا؟ عالم بقا۔ تجزیہ چومسکی کی اس دلیل پر زور دیتا ہے کہ یہ پوری حکمت عملی، یعنی یہ جارحانہ فوجی انداز، ایٹمی ہتھیاروں پر انحصار اور پھر اہم بین الاقوامی معاہدے ہیں جیسے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ یا ماحولیات کے معاہدے، ان سب کو نظر انداز کرنا، یہ سب مل کر دنیا میں تنازعات کا خطرہ بڑھاتا ہے، غلط اندازوں کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ ٹھیک۔
اور یہ ممکنہ طور پر ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی تجزیے کے مطابق عالمی تعاون کی جو ضرورت ہے، خاص طور پر بڑے مسائل پر، اس سے بالکل الٹ سمت میں جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک ایسے تجزیے کا جائزہ لیا جو کہتا ہے کہ 1911 کے بعد جو امریکی پالیسی بنی، خاص طور پر 2002 کی NSS میں، وہ دراصل عالمی بالادستی کی ایک کھلی کوشش تھی جس کی جڑیں پرانی تھیں، لیکن اب وہ زیادہ واضح ہو گئیں۔ اور یہ کہ یہ حکمت عملی ممکنہ طور پر پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے کہ جب کسی ایک خاص طور پر بہت طاقتور ملک کی قومی سلامتی کی حکمت عملی دنیا کے استحکام یا شاید دنیا کی بقا کے تصور سے ٹکرانے لگے، تو پھر عالمی برادری کیا کرے؟ اس مشکل صورتحال سے کیسے نمٹے؟ کیا کوئی ایسے مؤثر بین الاقوامی نظام، کوئی میکنزم موجود ہیں یا ہونے چاہیے جو قومی مفاد اور اجتماعی عالمی بھلائی میں توازن پیدا کر سکیں؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے اور شاید غور کرنے کے لیے ایک بڑا سوال۔ آج کے لیے ہماری یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ آج ہم ایک خاص تجزیاتی تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ امریکی خارجہ پالیسی کی حکمت عملی پر ایک بڑا منفرد زاویہ پیش کرتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ تحریر خاص طور پر پالیسی کے نفاذ، اس میں جو تضادات ہے اور پھر جو نتائج نکلے، ان پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ صحیح۔ اور اس سارے تجزیے کی بنیاد ایک بڑے دلچسپ تصور پر ہے۔ مصنف نے اسے مافیا گاڈ فادر اصول کا نام دیا ہے۔ مافیا گاڈ فادر اصول؟ جی، یہ تو کافی چونکا دینے والا نام ہے۔ جی ہاں، چونکانے والا تو ہے۔ اس فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے مصنف امریکی پالیسی کی جو اندرونی منطق ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور خاص طور پر جو 2003 کی عراق جنگ تھی، جی جی، اسے اس اصول کی ایک عملی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ مافیا گاڈ فادر اصول تجزیے کے مطابق ہے کیا چیز؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق یہ اصول امریکی پالیسی کے چند آپ کہہ لیں کلیدی پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ غیر متزلزل بالادستی کا حصول، یعنی مکمل غلبہ۔ بالکل، کہ امریکہ عالمی سطح پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے، اور کوئی بھی اگر ممکنہ حریف نظر آئے تو اسے ابھرنے سے پہلے ہی کمزور کر دو یا قابو کر لو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا پہلو؟ دوسرا ہے طاقت کے استعمال کا واحد حق۔ گویا صرف امریکہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے اور جو بھی وجہ وہ خود طے کرے، اس بنا پر فوجی طاقت استعمال کر لے۔ اچھا، یعنی بالادستی اور طاقت کا بے لگام استعمال۔ اس اصول کے دیگر پہلو کیا بتائے گئے ہیں؟ تیسرا پہلو ہے اطاعت کا مطالبہ، دوسرے ممالک سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ امریکی احکامات مانیں، اور مصنف کے مطابق اگر کوئی نافرمانی کرے، چاہے وہ پرامن طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سزا کا باعث بن سکتی ہے۔ اور چوتھا، ایک طرح سے قانون سے بالاتر ہونے کا تاثر۔ قانون سے بالاتر یعنی بین الاقوامی قانون؟ جی، بین الاقوامی قوانین، ادارے جیسے اقوام متحدہ کا چارٹر وغیرہ۔ مصنف کہتی ہیں کہ یہ اصولاً تو مخالفین کے خلاف استعمال کے لیے ہیں، یا اگر امریکی مفادات کے راستے میں آئیں تو انہیں آرام سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو عالمی نظام کی ایک کافی سخت تصویر کشی ہے۔ تو پھر یہ تجزیہ 2003 کی عراق جنگ کو اس فریم ورک میں کیسے فٹ کرتا ہے، خاص طور پر جب سرکاری طور پر تو وجوہات، وہ WMDs، دہشت گردی سے روابط، جمہوریت کا فروغ، یہ سب بتائی گئی تھیں؟ بالکل، تجزیہ یہی اہم نقطہ اٹھاتا ہے کہ یہ جو سرکاری وجوہات تھی یہ محض ایک جواز تھیں، ایک بہانہ۔ اچھا؟ جی، تحریر کے مطابق حملے سے پہلے کی جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں، یہاں تک کہ خود امریکی ایجنسیوں کی رپورٹس وہ بھی یہی بتا رہی تھیں کہ عراق کے پاس کوئی خاص WMD صلاحیت، یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔ اور صدام حسین کے القاعدہ کے ساتھ بھی کوئی ٹھوس روابط کے شواہد موجود نہیں تھے۔ تو اگر یہ سرکاری وجوہات بقول مصنف کے مسترد کی جا رہی ہیں، تو پھر اس تجزیے میں حملے کے اصل محروکات کیا بتائے گئے ہیں؟ اصل وجہ کیا تھی؟ جی، اصل میں تجزیے کے مطابق مقاصد زیادہ اسٹریٹجک اور علامتی نوعیت کے تھے۔
پہلا تو یہ کہ یک طرفہ امریکی طاقت کا کھلم کھلا مظاہرہ کرنا تھا، خاص طور پر ایک ایسی ریاست پر حملہ کر کے جو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھی جا رہی تھی۔ طاقت کا مظاہرہ۔ جی۔ دوسرا، خلیجی خطے میں اپنا اسٹریٹجک کنٹرول مضبوط کرنا۔ اس میں ظاہر ہے تیل کے وسیع ذخائر تک رسائی اور مستقل فوجی اڈوں کا قیام شامل تھا۔ صحیح۔ تیسرا، دنیا بھر کے ممالک کو بشمول اتحادیوں کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ امریکی فیصلوں کی مزاحمت کرنا بیکار ہے۔ اور چوتھا نکتہ؟ اور چوتھا، بین الاقوامی قانون، خاص طور پر UN چارٹر کی صریح خلاف ورزی کرنا، یہ دکھانے کے لیے کہ امریکہ خود کو عالمی قوانین کی پابندی سے بالاتر سمجھتا ہے۔ تو یہ تو براہ راست طاقت کے استعمال کی بات ہوئی۔ کیا کنٹرول کے دیگر طریقوں کا بھی ذکر ہے اس تجزیے میں، جیسے معاشی دباؤ وغیرہ؟ ہاں، یقیناً معاشی پابندیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، بالخصوص وہ پابندیاں جو عراق پر حملے سے پہلے کئی سال تک نافذ رہیں۔ ہاں جی، وہ تو بہت سخت تھیں۔ بہت سخت۔ مصنف ان پابندیوں کو بہت سخت الفاظ میں بڑے پیمانے پر تباہی کا ہتھیار قرار دیتی ہیں اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی وجہ سے لاکھوں عام شہریوں، خاص طور پر بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ او خدایا۔ اس کے علاوہ میڈیا اور جو دانشور طبقہ ہے، ماہرین، ان کے کردار پر بھی بات کی گئی ہے کہ کس طرح وہ سرکاری موقف کو، مطلب بیانیے کو تقویت دینے اور تنقیدی آوازوں کو دبانے میں اپنا کردار ادا کر کے ایک طرح سے عوامی رضامندی بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اور تجزیے میں بار بار وہ دوہرے معیار کی بات بھی کی گئی ہے، اس کی کچھ مثالیں دیں گی؟ جی، یہ تضاد مصنف بار بار نمایاں کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر عراق پر WMDs رکھنے کے محض شبے میں حملہ کر دینا، جبکہ خود امریکہ اور اس کے کئی اتحادی جیسے اسرائیل یا پاکستان کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان کے پاس وسیع جوہری ہتھیاروں کے ذخائر موجود ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح دہشت گردی کی مذمت تو کرنا، لیکن ان گروہوں یا ریاستوں کی حمایت کرنا جو امریکی مفادات کے لیے کارآمد ہوں، یا پھر جمہوریت کے فروغ کا نعرہ لگانا لیکن ساتھ ہی غیر جمہوری حکومتوں کی پشت پناہی بھی کرنا، یہ سب مثالیں مصنف کے مطابق اسی دوہرے معیار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا لب کیا نکلتا ہے؟ مصنف آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ تجزیہ امریکی خارجہ پالیسی کو ایک جارحانہ سامراجی حکمت عملی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ محض دفاعی نہیں ہے۔ مصنف کا موقف ہے کہ یہ حکمت عملی مافیا اصول کی منطق پر چل رہی ہے، گہرے دوہرے معیارات پر قائم ہے اور کہیں نہ کہیں بین الاقوامی قانون، جمہوری اقدار اور انسانی زندگی کے احترام میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی ایک کافی تنقیدی جائزہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اور آخر میں کیا کوئی ایسا خاص نقطہ ہے جو مصنف نے اٹھایا ہو جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہو؟ جی، آخر میں مصنف ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ سوال اٹھاتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا عالمی بالادستی کی یہ جو مسلسل دوڑ ہے، جو تعاون کے بجائے تصادم کو ہوا دیتی ہے اور بین الاقوامی قوانین اور اداروں کو کمزور کرتی ہے، کہیں یہ خود ان بڑے عالمی مسائل سے نمٹنے کی ہماری اجتماعی صلاحیت کو ہی تباہ تو نہیں کر رہی، جن کے حل کے لیے بے مثال عالمی تعاون درکار ہے؟ جیسے جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہے، ماحولیاتی تبدیلی ہے، یا عالمی وبائیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا بالادستی کی یہ جستجو، یہ دوڑ، بالآخر خود انسانی بقا کے لیے ہی ایک خطرہ بن رہی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، تو آج ہم نوام چومسکی کی کتاب ہیجمونی اور سروائیول پر بات کر رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر اس کا تیسرا باب، نئی سامراجی حکمت عملی۔ بالکل۔ ہمارا مقصد ہے سمجھنا کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد امریکی خارجہ پالیسی کیسے بدلی اور بش انتظامیہ کی حکمت عملی کیا تھی۔ جی، یہ باب اصل میں اسی دور کی امریکی سوچ اور عالمی طاقت کے کھیل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا آج بھی اہم ہے کہ طاقت کی سیاست کیسے کام کرتی ہے۔ یقیناً۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سپٹمبر 2002 کی امریکی قومی سلامتی کی حکمت عملی سے، NSS۔ جی، جسے بش نظریہ یا بش ڈاکٹرن بھی کہا گیا۔ ہاں، اس میں وہ پیشگی حملے یعنی پریمپٹیو سٹرائکس اور یک طرفہ کارروائی کی بات تھی۔ چومسکی کہتے ہیں کہ یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں تھی۔
دیکھیں ان کے مطابق یہ پرانے طریقوں کا ہی تسلسل تھا، لیکن اس بار اعلان بہت کھلم کھلا تھا۔ اچھا، اصل میں یہ اعلان ہی ایک بڑی تبدیلی تھی۔ یہ عوامی سطح پر کہنا تھا کہ امریکہ عالمی قوانین یا اتفاق رائے کو شاید اتنا اہم نہ سمجھے اگر وہ اس کے مفاد میں نہ ہو۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ کوئی اور طاقت امریکہ کو چیلنج نہ کر سکے، بالکل، کسی بھی ممکنہ حریف کو روکنا۔ اور اسی سے جڑا ہے پیشگی جنگ کا نظریہ کہ اگر خطرہ محسوس ہو تو پہلے ہی حملہ کر دو۔ جی ہاں، چامسکی اس پر ظاہر ہے بہت تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے نزدیک یہ جارحیت کو ایک نیا نام دینے جیسا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر ملک ممکنہ خطرے کی بنیاد پر حملہ کرنے لگے تو بین الاقوامی نظام کیسے چلے گا؟ صحیح۔ یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر، ریاستوں کی خود مختاری کے اصول، ان سب کے خلاف جاتا ہے۔ اور چامسکی ماضی کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جی، وہ یاد دلاتے ہیں کہ پہلے بھی سامراجی طاقتیں سلامتی کے خطرات کو اپنی توسیع پسندی کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ اور یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ بین الاقوامی قانون کا استعمال کتنا منتخب تھا۔ بالکل، یعنی دوسروں سے تو قراردادوں پر عمل کروانا، لیکن جب اپنی یا اپنے اتحادیوں کی باری آئے، جیسے اسرائیل یا عراق کے معاملے میں، تو ان قوانین کو نظر انداز کر دینا۔ ICC یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت کی مخالفت بھی اسی کا حصہ تھی۔ جی، اور اسی وجہ سے عالمی سطح پر اس پر رد عمل بھی آیا۔ صرف روایتی ناقدین کی طرف سے نہیں، بلکہ جرمنی اور فرانس جیسے اتحادیوں نے بھی تشویش ظاہر کی۔ اقوام متحدہ، ویٹیکن، سول سوسائٹی، سب نے اس پیشگی حملے کے نظریے اور پھر عراق جنگ کی مذمت کی۔ اسے عالمی استحکام کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ تو عراق جنگ 2003 کی وہ اس حکمت عملی کی ایک عملی مثال بن گئی۔ چامسکی یہی کہتے ہیں۔ انہیں کے مطابق جنگ کی منصوبہ بندی تو 1911 سے بھی پہلے ہو رہی تھی، جیسے PNAC، وہ جو تھنک ٹینک تھا، پروجیکٹ فار دا نیو امریکن سینچری۔ جی ہاں، اور جو سرکاری جواز دیے گئے WMDs، القاعدہ سے تعلق، وہ بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ جی، چامسکی کے مطابق اصل مقاصد تھے مشرق وسطیٰ کے توانائی کے وسائل پر کنٹرول اور امریکی فوجی طاقت کا مظاہرہ۔ اس میں کارپوریٹ مفادات کا کتنا کردار تھا؟ چامسکی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔ تیل کمپنیاں، اسلحہ ساز ادارے، تعمیر نو کی کمپنیاں، ان کے مفادات پالیسی پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اور انتظامیہ میں بھی ایسے لوگ شامل تھے؟ بالکل، جیسے ڈک چینی اور ہیلی برٹن کا تعلق۔ یہ کمپنیاں تھیں جنہوں نے جنگ سے براہ راست مالی فائدہ اٹھایا۔ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان پالیسیوں کے لیے عوامی حمایت کیسے حاصل کی گئی؟ چامسکی کا وہ نظریہ رضامندی کی تیاری، مینوفیکچرنگ کنسنٹ، جی، وہ یہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ چامسکی تجزیہ کرتے ہیں کہ کیسے مرکزی میڈیا نے حکومتی بیانیے کو زیادہ تر بغیر چیلنج کیے قبول کیا اور پھیلایا۔ تنقیدی آوازوں کو کم جگہ ملی۔ ہاں، اور جنگ کے حق میں جو دلائل تھے، مثلا WMDs کی کہانیاں، انہیں بہت نمایاں کیا گیا۔ اس طرح عوام کی رائے کو ہموار کیا گیا۔ تو چامسکی کے نزدیک یہ جو مستقل بالادستی کی کوشش تھی، یہ خطرناک راستہ تھا۔ بہت خطرناک۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر پائیدار ہے، اس سے عالمی مخالفت بڑھتی ہے، دہشت گردی کو فروغ مل سکتا ہے اور حتیٰ کہ جوہری تصادم کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ چامسکی ایک مختلف راہ دکھاتے ہیں۔ کثیر الجہتی یعنی ملٹی لیٹرلزم، بین الاقوامی قانون کا احترام، حقیقی جمہوریت، انسانی حقوق اور پائیدار معیشت۔ ان کے خیال میں حقیقی سلامتی فوجی طاقت سے نہیں آتی، نہیں، بلکہ انصاف اور مساوات سے آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چامسکی کے مطابق یہ نئی سامراجی حکمت عملی دنیا کو ایک دوراہے پر لے آئی تھی، یا تو بالادستی یا پھر بقا، ہیجیمنی اور سروائیول۔ جی بالکل، اور اس ساری گفتگو سے ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کی ان طاقت کی حکمت عملیوں اور ان پر ہوئی تنقید کو سمجھنا آج کے جو عالمی حالات بدل رہے ہیں، طاقت کے نئے توازن بن رہے ہیں، ان کو سمجھنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پراسرار طاقت کا دور نامی کتاب کے چوتھے باب خطرناک اوقات پر بات کر رہے ہیں۔ جی خوش آمدید۔ یہ باب واقعی کچھ اہم تاریخی لمحات اور امریکی پالیسیوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس اس باب کے نوٹس ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والے موازنے سے۔ کتاب کہتی ہے کہ 2002 کا سال جب عراق جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جی وہ شاید 1962 کے کیوبن میسائل بحران کے بعد سب سے خطرناک وقت تھا۔ یعنی ایٹمی جنگ کے خطرے کے بالکل قریب؟ جی ہاں، اور مصنف یاد دلاتے ہیں کہ اس وقت 1962 میں ایک سوویت افسر وسیلی آرکھیپوو ان کے ایک فیصلے نے دنیا کو بچا لیا تھا۔ تو یہ موازنہ تو کافی سنگین ہے۔ بالکل بالکل، اور دیکھیں اس موازنے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک خاص طرح کی فیصلہ سازی کو اجاگر کرتا ہے۔ اچھا، کس طرح کی؟ مصنف کے مطابق جیسے اس وقت جے ایف کے کی ایگزیکٹو کمیٹی نے یعنی ایکس کام نے بعض اوقات اتحادیوں کو مکمل طور پر اعتماد میں نہیں لیا تھا، ویسا ہی رویہ بعد میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ ایک گہری امریکی سوچ ہے، یعنی دنیا پر اثر و رسوخ قائم رکھنے کی، جو آج تک چل رہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے، ایک پیٹرن۔ جی، مصنف کا یہی استدلال ہے۔ وہ کئی دہائیوں پر پھیلی امریکی مداخلتوں کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر لاطینی امریکہ میں۔ اچھا، جیسے یہ کہ حکومت کی تبدیلی ایک طرح کی پالیسی بن گئی تھی ان حکومتوں کے خلاف جنہیں وہ نظریاتی طور پر خطرہ سمجھتے تھے، چاہے فوجی خطرہ کمی ہو۔ مثال کے طور پر کیوبا کو دیکھ لیں، پابندیاں، بے آف پگز حملہ، یا پھر نکاراگوا میں جہاں CIA نے مبینہ طور پر عدم استحکام پھیلایا۔ تو یہ الگ تھلگ واقعات نہیں تھے؟ مصنف کے نزدیک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی کنٹرول برقرار رکھنے کے منظم طریقے تھے۔ اکثر ان پر اخلاقیات کا پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن نتیجہ عام لوگوں کی مشکلات اور خود مختاری کی خلاف ورزی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی مداخلاتیں، لیکن ان کو اب کہہ لیں جائز کیسے ٹھہرایا جاتا ہے؟ خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب تاریخی سامراجی پالیسیوں اور آج کل کے دہشت گردی کے بیانیے میں ایک تعلق دیکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ جو تحریکیں امریکی پالیسیوں کی مزاحمت کرتی ہیں انہیں اکثر منظم طریقے سے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، جبکہ خود امریکی اقدامات سے ہونے والے تشدد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2003 میں صدام حسین کے خطرے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ حالانکہ مصنف کے مطابق عراق اس وقت کمزور تھا۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ وہ خطے کی کمزور ترین فوجی طاقتوں میں سے ایک تھا۔ تو یہ بیانیہ سازی کی بات ہے، یعنی ایک خاص طرح کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ بالکل، اور اس میں میڈیا کا کردار بھی اہم بتایا گیا ہے کہ کیسے طاقتور حلقوں کے حمایت یافتہ ایجنڈے کو فروغ ملتا ہے اور اختلافی آوازیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس طرح بعض اوقات تشدد کو دفاع کا نام دیا جاتا ہے اور خوف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ بیانیے کیسے حقیقت پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان پالیسیوں کے غیر ارادی نتائج، ان کے بارے میں کیا؟ جی، اسی کو کتاب میں بلو بیک کہا گیا ہے، یعنی آپ کچھ کرتے ہیں اور اس کا الٹا نقصان دہ نتیجہ نکلتا ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی مثال؟ عراق جنگ کی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کے بعد عالمی سطح پر دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور عراق جو صدیوں سے ایسا نہیں تھا وہ نام نہاد دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ تو خطرات کم کرنے کی کوشش الٹا انہیں بڑھا دیتی ہے۔ مصنف کا تجزیہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ مداخلتیں اکثر عدم استحکام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتی ہیں۔ ایک اور بات جو کتاب میں مجھے اہم لگی وہ ہے عوامی رائے اور حکومتی پالیسی کا فرق۔ جی، یہ بھی ایک بڑا تضاد ہے۔ سول سوسائٹی، اقوام متحدہ، یہاں تک کہ اتحادی ممالک بھی اکثر امریکی پالیسیوں جیسے پیشگی حملے کے نظریے پر تنقید کرتے ہیں۔ بالکل، عالمی سطح پر مخالفت نظر آتی ہے، لیکن ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جو طاقتور ادارے ہیں وہ اکثر یا تو حمایت کرتے ہیں یا چپ رہتے ہیں، بھلے ہی عوامی رائے دوسری سپر پاور جیسا کتاب کہتی ہے خلاف ہو۔ مصنف اسے جمہوریت کا بحران کہتے ہیں، یعنی اہم فیصلے بہت چھوٹے طاقتور حلقوں میں ہو رہے ہیں اور وسیع تر بحث یا عالمی مخالفت غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تجزیے کو سمیٹیں تو مرکزی پیغام کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی یہ جو کوشش ہے یہ خود عالمی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ کیسے؟ جوہری جنگ کا خطرہ
دہشت گردی، ماحولیاتی تباہی، یہ سب مسائل جڑے ہوئے ہیں، اور مصنف کے مطابق طاقت کا بیجا استعمال اور بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کرنا انہیں مزید بگاڑ رہا ہے۔ یعنی فوجی طاقت اور حکومتیں بدلنے کی پالیسی خود بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تجزیہ تو یہی بتاتا ہے کہ صرف اپنا تسلط قائم رکھنے کی دھن میں آپ زندگی اور ماحول دونوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس باب میں تاریخی مداخلتوں کے تسلسل، بیانیوں کی طاقت، تشدد کے چکر اور پالیسی سازی میں جمہوری آواز کی کمی جیسے نکات اہم ہیں۔ بالکل، اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ریاست کی طاقت اور عالمی تسلط کی خواہش اور دوسری طرف عالمی تعاون، بین الاقوامی قانون اور خود مختاری کے احترام کی ضرورت کے درمیان جو گہری کشمکش ہے اس پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو کتاب کے خیالات پر مبنی ہے۔ ان تاریخی نمونوں اور بلو بیک کے تصور کو دیکھتے ہوئے آج کی جو عالمی طاقت کی حرکیاتیاں ہیں وہ مستقبل میں کون سے غیر متوقع اور شاید خطرناک نتائج لا سکتی ہیں، اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج ہم نوم چومسکی کی کتاب عراق، تسلط، فریب اور عواقب کے باب پنجم کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ باب خاص طور پر عراق کے حوالے سے امریکی اقدامات، ان کا جو تاریخی تسلسل رہا اور پھر جو سنگین نتائج نکلے ان پر مرکوز ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھا جائے کہ امریکی پالیسی بنی کیسے، اس کے ظاہری مقاصد کیا تھے، اور میرا مطلب ہے اصل محرکات کیا تھے، اور ظاہر ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ پالیسی سازی اکثر ایک لمبا کھیل ہوتی ہے، ماضی کے فیصلے حال اور مستقبل پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس باب میں کیا اہم نکات ہیں۔ ایک حیران کن بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ بش دوئم کی جو عراق پالیسی تھی وہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ تو ریگن اور بش اول کے دور کی حکمت عملیوں کا ہی آپ کہہ لیں تسلسل تھا۔ جی ہاں، تسلسل۔ مصنف کی دلیل ہے کہ یہ تقریباً 40 سال پرانی حکمت عملی تھی، یعنی خوف اور قوم پرستی کو ہوا دو اور اس طرح اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹا لو۔ اچھا، جیسے پہلے لیبیا یا نکراگوا کے ساتھ ہوا تھا؟ بالکل ویسا ہی، اور پھر 9/11 کے بعد جو ماحول بنا، اس نے اس پرانی حکمت عملی کو ایک نئی، زیادہ آپ کہیں کھلی جارحیت کی شکل دینے کا موقع دے دیا۔ برائی کے خلاف جنگ والا بیانیہ؟ جی، وہی برائی کے خلاف جنگ کا تصور پیش کیا گیا، جس سے ایک ایسی خارجہ پالیسی کے لیے عوامی حمایت ملی جو شاید پہلے قابل قبول نہ ہوتی۔ یہ خوف کو ہتھیار بنانے کی طرح ہے پھر۔ یقیناً۔ ان ذرائع میں دہشت گردی کی تعریف میں بھی وہ ایک منافقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اکثر صرف اپنے مخالفین کے کاموں کو دہشت گردی کہتا ہے، جبکہ اپنے اتحادیوں یا ماضی میں جیسے صدام حسین تھے ان کی حمایت بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث تھے۔ بالکل، جیسے کردوں کے خلاف انفال مہم یا حلبجہ میں کیمیائی حملے، اس وقت بھی حمایت جاری رہی۔ تو یہ اخلاقی جواز کا ایک منتخب استعمال ہے، آپ کہہ لیں، جس سے مداخلت کو صحیح ٹھہرایا جا سکے۔ ہاں، اور اپنی ذمہ داری سے بھی بچا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم تصور بلو بیک کا ہے۔ بلو بیک یعنی وہ غیر ارادی منفی نتائج؟ جی، ماضی کی خفیہ یا اعلانیہ کارروائیوں کے غیر ارادی اور اکثر تباہ کن منفی نتائج۔ اس کی مثال تو افغانستان میں ملتی ہے۔ سرد جنگ کے دوران CIA نے کچھ بنیاد پرست گروہوں کی مدد کی، اور وہی گروہ بعد میں خود امریکہ اور پورے خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اکثر یہ ایسی پالیسیوں کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو عراق کے معاملے میں ان ذرائع کے مطابق اصل محرکات کیا تھے؟ جمہوریت نہیں تو پھر کیا؟ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اصل محرکات زیادہ بنیادی تھے، یعنی مشرق وسطیٰ کے وسیع تیل کے ذخائر پر کنٹرول۔ تیل پر کنٹرول؟ جی، اور خطے میں مستقل فوجی آڈوں کا قیام تاکہ امریکی غلبہ قائم رہے۔ اور اس سوچ کے شواہد کیا وہ 9/11 سے پہلے بھی تھے؟ بالکل، کتاب میں ذکر ہے پروجیکٹ فار دا نیو امریکن سینچری یا PNAC جیسی دستاویزات کا،
جو 9/11 سے پہلے ہی عراق میں حکومت کی تبدیلی کی وکالت کر رہی تھیں۔ اچھا، یعنی منصوبہ بندی پہلے سے تھی اور اس مقصد کے لیے پھر ان ذرائع کے مطابق پروپیگنڈے کا بڑا ہاتھ تھا۔ بہت زیادہ۔ صدام حسین کو 9/11 سے جوڑنے کی کوششیں ہوئیں جو بے بنیاد تھیں۔ WMDs یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے دعوے کیے گئے جن کا کوئی ثبوت نہیں ملا بعد میں۔ کوئی ثبوت نہیں ملا، اور ایک ایسے عراق سے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا جو اصل میں کئی سال کی پابندیوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اور جو انٹیلیجنس رپورٹس اس کے خلاف تھیں ان کا کیا ہوا؟ انہیں نظر انداز کیا گیا، ماہرین کی آرا کو بھی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ یہ بات بھی تو قابل غور ہے کہ عالمی سطح پر اس جنگ کی کتنی مخالفت تھی۔ 2002 تک تو دنیا کی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ جی ہاں، بشمول اہم اتحادی جیسے فرانس اور جرمنی۔ امریکہ سے باہر تو عوامی حمایت تقریباً 0 تھی، لیکن اس عالمی رائے عامہ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اور جنگ کے بعد کے نتائج وہ تو انتظامیہ کے دعووں کے بالکل الٹ نکلے۔ بالکل الٹ، بھیانک نتائج۔ تجزیہ نگار بتاتے ہیں کہ عراق دہشت گردی کا گڑھ بن گیا، خودکش حملوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ تو استحکام کے بجائے مزید عدم استحکام آیا، یہ بھی بلو بیک کی ایک مثال ہوئی۔ یقیناً کلاسک مثال۔ کیا خود امریکہ کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ سے اس پالیسی پر تنقید ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ یہاں تک کہ ہینری کسنجر جیسے بڑے نام نے اس پیشگی حملے کی پالیسی کو انقلابی کہا، لیکن منفی معنوں میں۔ منفی معنوں میں؟ جی، انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی یک طرفہ جارحیت بین الاقوامی نظام کو کمزور کر دے گی۔ مورخ آرتھر شیلسنجر نے تو لکھا کہ امریکہ سامراجی جاپان کی راہ پر چل نکلا ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ جی، انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد جو عالمی ہمدردی ملی تھی، امریکہ نے اسے نفرت میں بدل دیا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کا خلاصہ کریں، ان ذرائع سے جو اہم اسباق نکلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پالیسی کا تسلسل؟ جی، پالیسی کا تسلسل، دہشت گردی کی اصطلاح کا اسٹریٹجک استعمال، سامراجی مفادات کا غلبہ، پیش گوئیاں جو بالکل غلط ثابت ہوئیں، اور عالمی سطح پر امریکی ساکھ کو جو نقصان پہنچا وہ الگ۔ حتمی تجزیہ ان ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ عراق کے حوالے سے امریکی پالیسی ایک مخصوص پیٹرن پر چلتی نظر آتی ہے۔ کیا پیٹرن؟ ایک خطرہ پہچانو یا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرو، پھر فوجی کارروائی کا جواز بناؤ، اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرو، اور اس دوران جو منفی نتائج ہیں، جو بلو بیک ہے، اسے نظر انداز کرتے رہو۔ کب تک؟ جب تک وہ قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا مستقبل کے پالیسی ساز ان ذرائع میں جو ماضی کی غلطیاں بتائی گئی ہیں ان سے کچھ سیکھ پائیں گے تاکہ ایسے تباہ کن نتائج سے بچا جا سکے؟ یا پھر کیا قومی اور اسٹریٹجک مفادات ہمیشہ بین الاقوامی قوانین، انسانی ہمدردی اور طویل مدتی استحکام پر غالب آتے رہیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج ہم نوم چومسکی کی کتاب ہیجمنی اور سروائیول کے کچھ بہت اہم ابواب یعنی 6، 7، 8 اور 9 ان پر ذرا تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان ذرائع کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سرد جنگ کے بعد امریکہ نے دنیا میں اپنا اثر و رسوخ کیسے برقرار رکھا، بلکہ کیسے بڑھایا، اور کون سی حکمت عملی استعمال کی۔ ہاں، اور یہ سوال بھی کہ کیا یہ غلبہ صرف آپ کہیں فوجی طاقت سے آتا ہے یا اس میں معاشی اور نظریاتی چیزیں بھی شامل ہیں، اور پھر ان پالیسیوں کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ کہ امریکی حکمت عملی ہر جگہ ایک جیسی نہیں رہی۔ ٹھیک؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ باب 6 جس کا عنوان ڈیلیماز آف ڈومیننس ہے، چومسکی مشرقی یورپ اور مشرقی ایشیا پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ اچھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آپ دیکھیں امریکہ نے مشرقی یورپ میں نیو لبرل معاشی اصلاحات کی بڑی زبردست حمایت کی۔ نیو لبرل سے مراد مطلب پرائیویٹائزیشن، مارکیٹ اکانومی؟ جی بالکل، وہی نجکاری، منڈیوں کو کھولنا، سرکاری مداخلت کم کرنا۔ چومسکی اسے ایک قسم کا ٹروجن ہارس کہتے ہیں۔ ٹروجن ہارس؟ وہ کیوں؟ ان کے خیال میں مقصد صرف ان ملکوں کو عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں شامل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کم اجرتوں اور کمزور لیبر قوانین کے ذریعے مغربی یورپ کی جو فلاحی ریاستیں ہیں نا، ان کو بھی کمزور کرنا تھا۔
اوہ اچھا، یعنی یہاں معیشت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بالکل، یہاں تسلط کا بنیادی ذریعہ معاشی تنظیمیں نو تھی۔ تو پھر مشرق وسطیٰ کا معاملہ جو باب 7 میں ہے، کالڈرن آف اینیموسٹیز، وہاں کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں بھی یہی معاشی حکمت عملی تھی؟ نہیں، وہاں کہانی بالکل مختلف ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ظاہر تیل کی سیاست، فوجی اتحاد اور سب سے بڑھ کر اسرائیل فلسطین کا تنازع یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، چومسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی فوجی طاقت کی حمایت کی، جس میں اس کے وہ غیر اعلانیہ جوہری ہتھیار بھی شامل ہیں، تاکہ اسے خطے میں ایک پراکسی کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ پراکسی یعنی اپنے مقاصد کے لیے؟ جی، مقصد تھا تیل کے وسائل تک رسائی کو یقینی بنانا اور جو قوم پرست تحریکیں اٹھ رہی تھیں ان کو دبانا۔ تو یہاں آپ دیکھیں فوجی اور سیاسی ذرائع زیادہ نمایاں ہیں۔ سمجھ گئی۔ تو ایک طرف مشرقی یورپ میں معاشی دباؤ، دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں فوجی اتحاد اور پراکسیز۔ لیکن چومسکی تشدد اور دہشت گردی کی تعریف پر بھی سوال اٹھاتے ہیں نا باب 8 میں؟ جی بالکل، یہ باب 8 ٹیررزم اینڈ جسٹس کا اصل موضوع ہے۔ وہ دو بنیادی اخلاقی اصول پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ اصول؟ پہلا یہ کہ کسی بھی عمل کو اس کے ممکنہ نتائج کی بنیاد پر پرکھا جائے، اور دوسرا کہ اخلاقی معیارات سب پر یکساں لاگو ہوں اور خاص طور پر خود پر زیادہ سختی سے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو سرکاری تعریف ہے نا، یعنی سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کا استعمال، وہ اکثر طاقتور ریاستوں کے اقدامات پر بھی پوری اترتی ہے۔ لیکن ان کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا۔ بہت کم، شاذ و نادر ہی۔ چومسکی اسے حقائق کو غائب کرنے کا فن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا اور سرکاری بیانیہ اکثر ریاستی تشدد کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اسے کوئی نہ کوئی جواز فراہم کر دیتے ہیں، جس سے پھر دوہرے معیار پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل یہی دوہرے معیار ہے۔ تو یہ جو پچھلے ابواب میں حکمت عملیوں کی بات ہوئی، ان پر بھی یہ اخلاقی سوال لاگو ہوتا ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں باب 9 کی طرف، اے پاسنگ نائٹ میئر۔ یہ 9/11 کے بعد کے حالات پر ہے؟ جی ہاں، اس باب میں چومسکی دلیل دیتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خوف کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ اچھا، ان کے نزدیک جو اصل وجودی خطرہ ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، یعنی WMDs، اور خاص طور پر ایٹمی ہتھیار۔ وہ امریکہ کی فل اسپیکٹرم ڈومیننس کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں، یعنی ہر میدان میں مکمل فوجی برتری حاصل کرنے کی کوشش۔ ہاں، یہ اصطلاح سنیے۔ اور خلا کی عسکریت پسندی اور ہتھیاروں پر کنٹرول کے جو معاہدے تھے، ان سے امریکہ کا پیچھے ہٹنا، ان سب پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ اقدامات دنیا میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں اور ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کریں اگر ان تمام ابواب کی روشنی میں، تو امریکی عالمی تسلط کوئی سیدھی سادھی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک بہت پیچیدہ نظام لگتا ہے۔ جی بالکل۔ جس میں معاشی پالیسیاں بھی ہیں، فوجی طاقت بھی، پراکسی ریاستیں بھی، اور یہاں تک کہ بیانیے کی تشکیل یعنی نیریٹو کنٹرول بھی شامل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور چومسکی کا تجزیہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ان حکمت عملیوں میں تضادات بھی ہیں، یعنی ایک پالیسی کا نتیجہ کچھ اور نکل سکتا ہے۔ جیسے معاشی اصلاحات خود عدم استحکام پیدا کر سکتی ہیں، یا فوجی طاقت کا استعمال مزاحمت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات، وہ طاقت کے استعمال میں ان اخلاقی دوہرے معیارات کو سامنے لاتے ہیں اور ان عالمی خطرات کو، جیسے ایٹمی جنگ کا خطرہ، جنہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شور میں کہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ لیکن کیا وہ کوئی امید بھی دیکھتے ہیں؟ ہاں، آخر میں وہ عالمی سول سوسائٹی اور عوامی مزاحمت میں کچھ امید ضرور دیکھتے ہیں۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں جو چومسکی کے تجزیے سے نکلتی ہے۔ اگر عالمی سیاست میں تمام کرداروں، خاص طور پر سب سے طاقتور ریاستوں کے اعمال کا جائزہ انہی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر لیا جائے جن کا اطلاق کمزوروں پر کیا جاتا ہے، تو طاقت، انصاف اور سلامتی کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔